رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیا نمبر 21 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی، یا کون ہے جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان امسک رزقہ اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ آ کے رزق دے گا۔ اس آیا میں پھر ایک بہت بڑی وارننگ اور بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا رزق جو وہ زمین سے اگاتا ہے، بارش بھیج کے جو رزق کو زمین کے اندر اگاتا ہے اور وہ رزق ہم تک پہنچتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اگر میں وہ روک لوں، میں وہ تم سے سلب کر لوں یا زمین سے وہ قوت چھین لوں تو پھر کون ہے جو تمہیں وہ رزق دے گا۔ سورۃ السبا میں اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has mentioned about his sustenance here. Who will provide the sustenance to you if Allah subhanahu wa ta'ala stop giving you؟ زمین اگانا بند کر دے، بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ٹیکنالوجی میں اتنی سکت ہے کہ وہ رزق اگا دے، وہ زمین کو وہ ساری صلاحیتیں دے دے جو اگر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی صلاحیتیں روک لیں تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور مجھے بار بار دجال کا زمانہ یاد آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے انعامات یاد دلانے ہیں جن کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ Why we are being ungrateful? Because we have taken these blessings for granted. ہم سمجھتے ہیں یہ سب تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے، یہ سب تو ہونا ہی ہے، زمین کو تو اگانا ہی ہے، اور یہ تو ہمارے لیے بچھی ہے، اس نے تو ایسے کرنا ہی ہے۔ But if this thing stops, we can't restart it, we can't do it۔ لیکن جب دجال آئے گا تو زمین کہتے ہیں کہ اگانا بند کر دے گی، اور پھر دجال اسے حکم دے گا تو وہ اگائے گی، وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک قہر، بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی ہم پہ آئے گی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے کہ وہ اگانا بند کر دے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی کیونکہ ہم لوگ تو اتنے عادی ہو چکے ہیں، آرام سے جاؤ، پیسے دو اور گراسریز خرید لاؤ، جو کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے جاؤ اور جا کے خریدو اور استعمال کر لو لا کے۔ جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو اندھا دھند شاپنگ کرتے ہوئے تو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں گراسری لینے جاؤں تو مجھے یاد نہ آئے کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں، کیونکہ ہم لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف پیسہ ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس وقت پیسے بھی ہوں گے لوگوں کے پاس لیکن زمین اگانا بند کر دے گی، کسی کو کچھ مل نہیں سکے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے یا پیسے بڑے ہیں، ہماری پوزیشن، ہمارے ریسورسز، ہمارے پیسے بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ پیسوں سے بڑھ کے بھی کچھ ہے، پیسوں سے بڑھ کے بھی کچھ ہے جس کو ہماری ضرورت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ The main source is Allah subhanahu wa ta'ala, to whom we are neglecting today, to whom we take for granted today۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ سب کرے، بارش کو تو آنا ہی ہے، بادلوں کا یہی کام ہے، انہوں نے بارش برسانی ہے، ہوائیں جو ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں وہ تو ہمیشہ سے چلتی رہیں گی، ان کا تو یہ کام ہے، اور وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ بارشوں کو بھی ہوتے رہنا ہے ہمارے لیے، زمین کو بھی اگاتے رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کوئی میرے علاوہ ہے؟ یرزقکم، جو رزق دے تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر وہ رزق روک لے، اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دے گا۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہیں
بل لجو وہ اڑے ہیں، ضد میں ہیں، سرکشی میں ہے، فی عتو و نفور، سرکشی اور ضد میں ہے۔ لج بمعنی ضد سے ہے کہ جگڑنا، ضد کرنا، دشمنی میں۔ لج کے معنی ہے کہ پانی کا گہرا ہونا، کسی چیز کا گہرائی میں ہونا، پانی کا گہرا ہونا۔ گویا اس لفظ کا معنی ہے کہ ضد کی وجہ سے کسی بات پر اڑ جانا، یا کسی برے کام میں دور دراز تک نکل جانا، یا گہرائی میں چلے جانا۔ ایک بات کا اتنا گہرا ہونا کہ وہ ضد کے مانند ہو، سرکشی کے مانند ہو۔ آیا نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبن، تو کیا وہ شخص جو چلتا ہے علی وجہہ اہدی، اپنے چہرے پر، کیا وہ شخص جو الٹا ہو کے اپنے چہرے پہ چلتا ہے اہدا، زیادہ ہدایت پہ ہے، ام من یمشی، یا وہ شخص سویًا جو سیدھا ہو کے چلتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ وہ شخص جو اوندے منہ چل رہا ہے اس کا چہرہ نیچے ہے، وہ شخص جو اوندے منہ چل رہا ہے اس کا چہرہ نیچے ہے، وہ ہدایت پہ ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں وہ ہدایت پہ ہے؟ ام من یمشی سویًا، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے اور وہ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ایک پیرابل بیان کی، اٹس این انالوجی، کہ تم دیکھو کہ کس قدر بڑا فرق ہے۔ ایک شخص جو الٹا چل رہا ہے وہ سب کی نظروں میں بھی آ رہا ہے کہ اس نے سر نیچے کیا ہوا ہے اور ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ الٹا چل رہا ہے، اس سے کوئی مسئلہ ہے، اپنے چہرے کے بل وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ ہدایت پہ ہے؟ یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک نارمل شخص ہے، وہ سیدھا چل رہا ہے اور وہ ہدایت پہ بھی ہے۔ تو اپنی منزل پہ کون پہنچے گا؟ وہ جو الٹا چل رہا ہے، جس کو نظر بھی نہیں آ رہا وہ کہاں جا رہا ہے، فرش اس سے اتنا قریب ہے، اسے آگے پیچھے سے کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ کون ہے کون نہیں، وہ کہیں دیوار کے ساتھ ٹکرا جائے، پانی میں جا گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، جس کی آنکھیں اوپر ہیں اور وہ سب دیکھ سکتا ہے کہ جدھر وہ جا رہا ہے وہ راستہ صحیح ہے، وہ کہیں کسی سے ٹکرا نہ جائے، آگے پیچھے اس کے کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ سیدھا جا رہا ہو، تو کیا وہ ہدایت پہ ہے یا دوسرا شخص؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ گویا جو شخص ہدایت پہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ الٹا چل رہا ہے، سر نیچے کر کے۔ ایک تو سر اس کا نیچے ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، ہاتھ بھی اس کے نیچے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے چلا بھی نہ جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، ہی از اے نارمل ہیومن بینگ، ہی از واکنگ لائک اے نارمل پرسن۔ اور دشواری کس کو ہوگی؟ وہ جس نے سر نیچے کیا ہوا، ایک تو اس کا سر پھٹنے والا ہو جائے گا کیونکہ دماغ اس کا سارا نیچے کی طرف ہوگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا ہاتھ پہ تھوڑی چلا جاتا ہے، ہاتھوں پہ نہیں چلا جاتا، اور سر بھی نیچے ہوگا تو اس میں بھی دشواری ہوگی۔ تو قیامت والے دن کفار کو اللہ تعالیٰ الٹا ہی چلانے والے ہیں۔ کیا بتایا جائے گا انہیں؟ کتنا عجیب لگتا ہے کہ انسان پاؤں کی بجائے سر پر چلے۔ اٹس اے سائن آف ڈس ایبلٹی، کہ لوگ دیکھیں گے انہیں حیران ہو کے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے الٹا چلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب انہیں سیدھا چلا سکتا ہے وہ الٹا بھی چلا سکتا ہے۔ یعنی کس میں یہ سکت تھی کہ وہ پیروں کے بل انسانوں کو چلائے، لیکن اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں اور ان پہ پوری باڈی کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاؤں دیے نا، اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو وہ اسٹرینتھ دی کہ وہ پورا وزن اٹھا کے چلیں۔ اور ان لوگوں کو قیامت والے دن بتایا جائے گا یو لیوڈ ان دا ڈارک دیئر ورلڈ ول بی ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن، ان کی دنیا جو ہے اوپر سے نیچے ہو جائے گی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ تم کس طرح زندگی گزار کے آئے،
سیدھے راستے کو چھوڑ کے تم نے الٹا راستہ اختیار کیا. اینڈ یو تھاٹ ایوری تھنگ واز اوکے، ایوری تھنگ واز نارمل. لیکن قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے بتا دینا ہے کون حق پہ تھا اور کون نہیں تھا. لوگ پریشان ہوں گے اس دن. ایک تو صحیح سے دیکھ نہیں سکیں گے، خوف و ہراس ہوگا. دوسرا ان کا ویو ہی چینج ہو جائے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. تو دیز ور دا پیپل ہو اگنورڈ دا ریئلٹی، who belittled the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, who rejected the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and who did not acknowledge Allah subhanahu wa ta'ala. آیہ نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے، السمع والابصار والافئدہ، کان، آنکھیں اور دل. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے. دا وائٹل پارٹس آف دا باڈی، کان، آنکھیں، دل، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو آپ مر سکتے ہیں. You can't live without these things. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the reason, intellect, the powers, the abilities. کان نہ ہوں تو ہم کچھ سن نہیں سکتے، آنکھیں نہ ہوں تو دیکھ نہیں سکتے، دل نہ ہوں تو ہم سوچ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے دل کہتے ہیں، اور وہ دل اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو گیا. وہ دل اگر اچھا ہے تو پورا جسم اچھا ہے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کی صحت اگر ٹھیک نہ ہو تو پورا جسم سفر کرتا ہے. دل کا مسئلہ ہو تو سروائیول ناممکن ہے، چاہے وہ کوئی فزیکل مرض ہو یا اسپریچول ہو. اسپریچول مرض یہ ہے کہ آپ کے دل میں منافقت ہو، آپ کا دل اس طرح سے فنکشن نہ کرے. یو ڈونٹ ہیو دا ساؤنڈ ہارٹ، جس کا قرآن میں ذکر ہے. قلب سلیم کے علاوہ باقی دل جو ہیں دے آر ان دا ڈینجر زون. وہ دل جو ہیں وہ ممکن ہے کہ بیماریوں کا شکار ہوں، بغض، حسد، تکبر اور منافقت. وہ دل ان چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر دل کی صحت اس حوالے سے متاثر ہو پھر بھی جینا مشکل ہے، لیکن لوگ جیے چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ انسان وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. انسان کا دل پتہ نہیں کب سے مرا ہو لیکن وہ جیے چلا جا رہا ہے. اس کو نہیں پتہ کہ دل کی اصل صحت کس سے مرکوز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس سے کنیکشن پیدا کرنے سے. لیکن ہم وی آر ہیڈ لیس، وی آر نیگلیجنٹ، رائٹ. اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اور یا اگر مینلی سب کی بھی بات ہوئی ہے تو بہت کم ہم سارے شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو بی گریٹفل اوور دیز تھنگس. آج کیا ٹیکنالوجی یہ چیزیں ہمیں بنا کے دے سکتی ہے. اگر کسی کی سماعت کام نہ کرے، اگر کسی کے کان نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں، دل نہ ہو، تو کیا ہمیں سائنس یا ٹیکنالوجی یہ چیزیں دے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کور پارٹس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں جو کہ قیامت تک کوئی اور نہیں ہمیں دے سکتا. which are the big creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Only He can create those things. Vital parts of the body. اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل دیے تمہیں. اللہ کے علاوہ کون ہے جو دل کو ریپلیس کرے؟ آج تک کیا کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے جو دل بنا دے، جو آنکھیں بنا دے، جو کان بنا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی سماعت، آپ کی بصیرت، آپ کا دل
یہ تینوں ایسی بڑی چیزیں ہیں اور اتنی روشن اور اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، انسان کی زندگی بیکار ہوتی ہے۔ آیہ نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، کہیے کہ وہی ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ ہر کوئی اپنی عادات رکھتا ہے، اپنی مختلف آئیڈینٹی رکھتا ہے، اس کا رنگ جدا ہے دوسرے سے، زبانیں جدا جدا ہیں، شکلیں، رہنے کے طور طریقے، ایوری تھنگ از ڈفرینٹ۔ ہر کوئی انسان اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، اپنے فنگر پرنٹس جو کہ اسے دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا وجود ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے وہ ذات ہے اللہ جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں۔ تو جو زمین میں پھیلائے گا تمہیں، کیا وہ تم پہ کوئی حق نہیں رکھتا؟ کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اسے اس کا حق دیں، اس کی عبادت کریں؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بار بار ریمائنڈر آیا قرآن میں، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اتھارٹی دی، تمہیں اپنی ایک آئیڈینٹی دی، زندگی دی، صحت دی، ریسورسز دیے، اسی کا یہ حق ہے کہ تمہیں واپس وہ جمع کرے۔ وہی یہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں زمین سے اٹھائے اور پوچھے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیا تم نے اللہ کو یاد کیا، زندگی کیسی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دے سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اس کی عبادت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ We have covered 4 ayahs in this lesson. Inshallah, in the next episode, we will start from ayah number 25. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.